إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محترم حاضرین جماعت، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ سن ہجری جو اسلامی سن بھی کہلاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی سن ہجری کا آغاز نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی یادداشت کے لیے واقعات کو یا اسی طرح سے ولادت
اور وفات کی تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جوڑا کرتے تھے۔ اگر کوئی واقعہ نبوت سے پہلے ہوا ہے تو نبوت کے اتنے سال پہلے، اتنے ماہ پہلے، اور اگر کوئی واقعہ نبوت کے بعد ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا سلسلہ ہوتا، نبوت کے اتنے دنوں بعد، اتنے ماہ بعد، اور اسی طرح سے اتنے سال بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت کافی ترقی کی، بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں نے اپنی فتوحات کی۔ اب مسلمانوں کے تعلقات اور ان کا لین دین صرف مسلمانوں سے نہیں تھا بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی، غیر مسلموں سے بھی ان کے تعلقات تجارتی یا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ کہا کہ یہ تاریخوں کا ہمارا جو سلسلہ ہے یا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے ہمارے درمیان میں، اس سے بڑی دشواریاں آتی ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کوئی سسٹم ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس کو لے کر ہماری اسلامی تاریخ شروع ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کے پاس بار بار اس کمی کا اظہار کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو انہوں نے اکٹھا کیا، بڑے بڑے اہل حل و عقد، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور اسی طرح کے دیگر اصحاب رائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رکھی اور کہا کہ بھائی کوئی ہماری اپنی تاریخ ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگوں کے درمیان میں رائج ہے رومی تاریخ یا اسی طرح سے ایرانی تاریخ یا اسی طرح سے عیسوی تاریخ جو چلتی تھی، آج بھی چل رہی، بہت ساری تاریخیں چل رہی زمانے کے اندر۔ عیسائیوں کی تاریخ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سب آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اسی طرح سے ہمارے ہندوستان میں کئی تاریخیں چلتی ہیں، بکرم اجیت کی تاریخ کے نام سے جانی جاتی ہیں، کچھ اور بھی دیگر ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ہماری اپنی تاریخ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی یہی بات رکھی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہماری اپنی تاریخ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک مکمل کامل دین ہے۔ وہ کسی دوسری قوم کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی تاریخ کی اسے ضرورت ہو۔ صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات متفق ہو گئی کہ کوئی ہماری اپنی تاریخ ہونا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ آیا کہ ہماری تاریخ کی ابتدا کب سے ہو، کس واقعے سے ہم اپنی تاریخ کی ابتدا رکھیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف واقعات کی جانب اشارہ کیا۔ کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ہم اپنی تاریخ کا آغاز بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت اہم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہی میں سے بعض دوسرے صحابہ نے اس پر یہ کہا کہ بھائی ولادت پہ اگر ہم رکھیں گے تاریخ، اپنی تاریخ کا آغاز اگر ولادت نبی سے رکھیں گے تو عیسائیوں میں اور ہمارے درمیان میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کوئی اور ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تاریخ سے ہونا چاہیے۔
کہا یہ بھی کوئی بات پسند نہیں آئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان میں، حالانکہ نبوت کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہماری تاریخ کا آغاز، ہماری ہجری سن کا آغاز واقعہ ہجرت سے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گویا کہ ایک بھولی ہوئی بات تھی ان کے درمیان میں، جیسے ہی اس واقعے کا ذکر کیا سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی ہماری تاریخ کی ابتدا ہونا چاہیے، اسی واقعے سے ہمیں اپنی تاریخ کو منسوخ کرنا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا یہاں غور کریں، تاریخ جو بنائی جاتی ہے وہ اس لیے لوگ بناتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہم جس واقعے سے اپنی تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں وہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہر وقت رہے، ہم اسے کبھی بھول نہ پائیں، اگر بھولنا بھی چاہیں تب بھی تاریخ جب بھی ہم لکھنے بیٹھیں فوراً ہمیں یاد آ جائے کہ ہاں یہ واقعہ فلاں واقعے سے منسوب ہے، یہ تاریخ فلاں واقعے سے نسبت رکھتی ہے، اور وہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں فوراً کے فوراً آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس واقعے کے اندر آخر کون سی چیز ایسی لگی جو یاد رکھنا چاہتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کو اتنی اہمیت نہیں دی انہوں نے، جنگ بدر جو پہلی اسلامی فتح تھی اس کو اتنی اہمیت انہوں نے نہیں دی، فتح مکہ کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی جہاں سے وہ نکالے گئے تھے۔ لیکن واقع ہجرت میں ایسی کون سی بات تھی؟ میرے بھائیوں، واقع ہجرت کو کیوں وہ آخر یاد رکھنا چاہتے تھے؟ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ یہ واقعہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور ہم اسے بھول جائیں؟ کیوں آخر؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے اس واقعے کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، نہیں بتلایا جاتا ہے، یہ ہم نہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں غیروں کی سنیں یاد ہیں، ہمیں غیروں کی تاریخیں یاد ہیں کہ آج جولائی ہے کہ اگست ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے اور فلاں کی اتنی تاریخ ہے، لیکن ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم، ہمیں اپنی تاریخ اور اس کے دن اور اس کے مہینے نہیں معلوم، اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ ان مہینوں میں خاص بدعات ہم نے ایجاد کر لی ہیں، ان بدعات کی وجہ سے جانتے ہیں کہ یہ تعزیوں کا مہینہ ہے، یہ چہلم کا مہینہ ہے، اور یہ جو ہے فلاں کا مہینہ ہے 11ویں کا، اور یہ صبیرات کا مہینہ ہے، یہ کوڑوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ عید کا مہینہ ہے، یہ بقرعید کا مہینہ ہے۔ اور کسی میں اگر کوئی بدعات نہیں ہے تو کہہ دیا کہ یہ خالی کا مہینہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ محرم کب آیا اور کب چلا گیا۔ غیروں کی جب سال آتی ہے اس کے لیے جشن منائے جاتے ہیں، اس کے لیے رت جگہ کیا جاتا ہے، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے پارٹیاں دی جاتی ہیں، اس کے لیے تحفے اور تحائف دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب اپنی تاریخ آتی ہے تو نہ کوئی تحفہ ہے، نہ کوئی تحائف ہے، نہ کسی طرح کا کوئی تذکرہ ہے، آیا چلا گیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہماری تاریخ کب سے شروع ہو رہی ہے، کس واقعے سے یہ منسوب ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام آخر اس کو کیوں یاد رکھنا چاہتے تھے؟ حالانکہ اس کے اندر تو اگر آپ غور کریں گے تو کیا ملے گا؟ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کرنا پڑی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہجرت آخر کیوں کرنا پڑی؟ حالات کیسے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ایمان لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اسی طرح سے حضرت عمار اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو مکہ کے کفار مشرکین اپنے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا کرتے۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی موب لنچنگ اگر آپ دیکھیں گے تو انہی مشرکوں کی جانب سے کمزور ترین لوگوں کے تعلق سے انہوں نے یہ موب لنچنگ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، کسی کو انہوں نے ستایا نہیں تھا، کسی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی نہیں کی تھی، ایک غلام تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، بس یہی تو ان کا جرم تھا، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کا کوئی خاندان تھا، نہ ان کا کوئی اور رشتہ دار تھا جو انہیں کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ کر سکتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سارے کے سارے کفار، سارے کے سارے مشرکین ان کے خلاف ہو گئے، انہیں اوباشوں کے حوالے کر دیا، رسی ان کے گلے میں باندھ کر جو مکہ کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، انہیں مارتے تھے، انہیں پیٹتے تھے، اور جب تھک جاتے تھے تو تپتی ہوئی ریت پر، گرم اور کنکریلی زمین پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیتے تھے اور اس کے اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوراہے پر باندھ دیا ہے پورے خاندان کو، حضرت یاسر بھی ہیں ان کے شوہر، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، چوراہے پر بندھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے مکہ کے لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھٹے اور مذاق ان کی اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ارے تم ابھی بھی اپنی بات سے تائب ہو جاؤ اور اپنی بات سے پھراؤ اور تم صحیح ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ جو معاملات کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جائیں۔ کیا ان کا جرم تھا؟ انہوں نے کسی کو ستایا تھا؟ آخر انہوں نے کسی کا مال لے لیا تھا؟ انہوں نے کسی کو مارا تھا یا پیٹا تھا؟ نہیں، صرف یہی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی جرم نہیں۔ سارے کے سارے مکہ کی بھیڑ، سارے کے سارے مکہ کے موب یہ اکٹھا ہو گئے اور ان کی موب لنچنگ کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا، ایک ادھر اونٹ ایک ادھر، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اونٹوں کو ادھر ادھر لے کر جائیں۔ شرمگاہ میں تیر مار دیا گیا، نیزے سے انہیں چھلنی کر دیا گیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، کہا آج ان کو ختم کر دینا، یہی ہے سب سے بڑے فتنے کی جڑ۔ آخر کیا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا انہیں مارتے تھے؟ کیا انہیں پیٹتے تھے یا انہیں گالی گلوچ کرتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین الصادق کہا کرتے تھے، امانتیں اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے تو ان کی امانتوں کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن برتاؤ دیکھیے، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اے نبی، اب یہ مکہ کے لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں، آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے یثرب، آپ چلے جائیے مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں، ہجرت کر کے چلے گئے۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے پہلوان اور ہر قبیلے کا ایک چھٹا ہوا بدماش
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے ان کے سامنے سے نکلتے ہوئے چلے گئے۔ اندھا کر دیا اللہ رب العالمین نے انہیں، اس وقت کے لیے ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے۔ ایسے حالات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ مکہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے، اور وہ جگہ، وہ مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھا۔ آپ نے کہا بھی ہے مکہ تو میرے نزدیک بہت محبوب ہے، دنیا کی ساری جگہوں سے زیادہ محبوب تو ہے میرے نزدیک، لیکن تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ایسی لاچاری، ایسی حالات مسلمانوں کے ساتھ، ایسے حالات ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، مکہ میں اعلان ہو گیا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ میں ابو بکر ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، یثرب چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جا کر پناہ لی، مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی انہیں پکڑ کر لائے گا 100 سرخ اونٹ اسے انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ سفر کر کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑ رہے، پیچھے لگا دیے۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور پہنچ بھی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پکڑ بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ ان سے بچ کر بھی نکل گئے۔ غار حرا میں ہیں، 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غار ثور میں آپ ہیں، 3 دن تک آپ غار ثور میں موجود رہے۔ کفار مکہ غار کے دہانے تک آ جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں، اپنے لیے نہیں گھبراتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھبرا جاتے ہیں۔ راستے میں چل رہے ہیں تو کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی آگے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا معاملہ ہے آخر؟ کہا جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آ جائے گا تو میں سامنے چلا جاتا ہوں، جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب دائیں سے احساس ہوتا ہے تو دائیں چلا جاتا ہوں، جب بائیں سے آنے کا احساس ہوتا ہے تو بائیں چلا جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم پکڑ لیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دیا۔ ایسے حالات تھے میرے بھائی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، آگے ہی آگے ترقی کرتے گئے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے شاندار فتح کفار مکہ کے خلاف مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ وہ مکہ کے لوگ جو مسلمانوں کی موب لنچنگ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں کام آئے۔ اور 8 سال بیتے کہ مکہ پر دوبارہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور مکہ فتح کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقع ہجرت ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آدمی کا اعتماد اور بھروسہ اگر اللہ رب العالمین پر ہے، اگر اس کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے خلاف اکٹھا ہو جائے، اس کا بال بیٹا نہیں کر سکتی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ مکہ کے سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ روک نہیں سکے، ان کی تعداد انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا گیا میرے بھائی۔ تو یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس کے خلاف ہو جائے، لیکن پھر کبھی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس واقعے کو یاد کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری نظروں میں، ہمارے ذہنوں میں واقع ہجرت رہے، ہم ہجرت کے واقعات کو یاد کرتے رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کہ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کو وہ یاد رکھیں، وہ یہ چاہتے تھے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، جب قوموں کا زوال آتا ہے تو وہ اچھی باتیں، جو باتیں انہیں یاد رکھنا چاہیے وہ یاد نہیں رکھتی۔ جب ان پر تنزلی آتی ہے، جب ان پر ذلت اور رسوائی آتی ہے، تو وہ باتیں وہ بھول جاتے ہیں جو انہیں یاد رکھنا چاہیے تھی، اور ان باتوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہیں بھول جانا چاہیے تھا، جنہیں یاد رکھنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ باتیں اس طرح سے یاد کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بھولنا بھی چاہے تو وہ اسے بھول نہیں سکتا ہے۔ واقع ہجرت کو کون یاد کرتا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، فوراً وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر لعنت و ملامت کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ ہوں، حضرت عمرو بن عاص، یہ صحابہ اکرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ حضرت معاویہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام کاتب وحی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں۔ ان کے خلاف بکواس کی جاتی ہے، انہیں لعنت و ملامت کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اور دوسرے لوگوں کو، دوسرے صحابہ اکرام پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے۔ آپسی اختلافات جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان میں ہوئے تھے، ان اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے اور ایک کو حق اور دوسرے کو ناحق پر ٹھہرایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے انکار نہیں، اور ان کی مظلومانہ جو شہادت ہوئی وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے شہادت تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی شہادتیں ہو چکی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کیا آپ بھول جائیں گے؟ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، انہیں جو ہے اپنے گھر میں محصور کر دیا جاتا ہے، اور انہیں جو ہے اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیا جاتا ہے جو انہوں نے صرف اور صرف اپنی جیب سے خرید کر سارے مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم مدینہ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے اسے خرید کر سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کنویں کا پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پینے دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی لے کر جاتی ہیں، اس مشکیزے کو تیر مار کر پھاڑ دیا جاتا ہے۔
ایسے حالات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 40 دن تک 40ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں عثمان آج کا افطار تمہیں ہمارے ساتھ کرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 40ویں دن جا کے شہید کر دیے جاتے ہیں, بلوائیوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. 18 ذی الحجہ پچھلے مہینے کی 18 تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. ایکم محرم, پہلے محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, صحابہ اکرام میں دوسرے درجے کے صحابی, تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں, نماز کی حالت میں ان کی ناف پر نیزہ مارا, ناف پر نیزہ اس طرح سے مارا کہ ان کا پیٹ پھٹ گیا, جو کھانا کھاتے تھے وہ باہر نکل جایا کرتا تھا. اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. کیا یہ شہادتیں اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں یاد کیا جائے؟ یہ شہادتیں بھی اس لائق ہیں کہ ان کو بھی یاد کیا جائے. لیکن مسلمانوں نے, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے, ائمہ اور مجتہدین نے کبھی بھی ان شہادتوں کو یاد نہیں کیا, ان کی سالانہ ورثیاں نہیں ان کی منائیں, کبھی ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا. ہاں, تذکرے کے طور پر یہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی, حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, فلاں کی شہادت ہوئی, فلاں کی شہادت ہوئی, لیکن کبھی بھی اس طرح سے انہوں نے سالانہ ورثیاں نہیں منائیں. اس سے کیا ملے گا؟ اس سے مسلمانوں کے آپسی اختلافات کو ہوا ملے گی. کیا رے, کچھ مسلمان ایسے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ہی کچھ ایسے منافق, نعوذ باللہ انہیں منافق کا لقب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے 2 گروہ, میری امت کے 2 گروہ یہ آپس میں لڑائی کرائیں گے. یہ میرا سید بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کرائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور دونوں کو مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا. اور ہم کون ہوتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مسلمان کہے, ان میں سے ایک کو کافر کہہ دیں اور ایک کو مرتد کہہ دیں اور دوسرے کو کہے کہ نہیں بس یہی حق پہ ہے. ہم کس لائق ہیں جو ہم اس طرح کے دعوے کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں, جو چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھیں وہ ہم سے ایک دم غائب ہو چکی ہیں. جن چیزوں کو صحابہ اکرام یاد کرنا چاہتے تھے ان چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا واقعہ ہجرت کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات کو یاد کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سن ہجری شروع ہوا ہے تب یاد کریں, بلکہ ہر وقت اسے اپنے ذہنوں میں پیوست رکھنا چاہیے. اس سے سبق لینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین پر اعتماد بھروسہ ہمارا مضبوط ہے, اللہ رب العالمین پر توکل ہے, دنیا کے سارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں لیکن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر اللہ رب العالمین نے ہم پر کوئی اسی طرح سے شہادت کی موت لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے, اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, جب تک اس دنیا کے اندر رکھے, ایمان پر قائم و دائم رکھ.